اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پہلے آیت نمبر 5 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو زبان سے بھی مسلمان اور دل سے بھی مسلمان۔ اب یہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں دنیا کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو زبان سے بھی کافر اور دل سے بھی کافر، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر یہاں جو خاص بات فرمائی، کافروں کے بارے میں بہت سا کچھ قرآن پاک میں ارشاد موجود ہے، لیکن یہاں مخصوص کافر کا تذکرہ ہے، خاص قسم کے کافر کا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ اس قسم کے کافر ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قرآن کے ذریعے ان کو بات سمجھائی جائے یا نہ سمجھائی جائے، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو یہ ایمان کیسے لائیں گے؟ انسان کسی بات کو دل سے سمجھتا ہے، جب مہر لگ گئی تو دل کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ انسان کسی بات کو قبول کرنے کے لیے کان سے سنتا ہے تو سن کر قبول کرتا ہے نا جی، تو کانوں پر کیا لگ گئی؟ مہر لگ گئی، سنتا ہی نہیں تو فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ اور یا انسان کسی بات کو، ہدایت کے راستے کو آنکھ سے دیکھتا ہے، دیکھ کر اس صحیح راستے کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، تو ان کی آنکھوں پر کیا کر دیا؟ پڑ گیا ہے، پردہ پڑ گیا ہے، تو اب دیکھتا ہی نہیں تو ہدایت اور ایمان کہاں سے قبول کرے گا؟ اب ان کا تو ایک ہی علاج ہے، ایمان تو یہ لائیں گے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، قرآن پاک کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کا ایک ہی علاج ہے، دوزخ کا عذاب عظیم، وہ ان کا علاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں دو باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں۔ دیکھو میں نے ترجمے میں ایک بات بار بار کہی ہے، کیا کہا میں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، قرآن کے ذریعے ان کو بات سمجھائی جائے یا ان کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ اس میں عظمت رسول ہے، اس جملے میں اگر آپ غور کریں گے اس میں عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں آپ کے لیے برابر ہے، آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں آپ کے لیے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا آپ جتنا مرضی دین کی دعوت دے لیں یا نہ دیں، آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ کے سمجھانے نہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہا قرآن نے، یہ کہا ہے کہ آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں سواء علیہم، ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ مطلب کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کا تو اجر ملے گا، تبلیغ رسالت کا حق جو آپ ادا کر رہے ہیں کمال درجے کا، وہ کمال درجے کا، آپ کے مقامات تو بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے، لیکن برابر ان کے لیے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے لیے برابر ہے، آپ کا مقام تو بڑھتا ہی جائے گا۔ بات سمجھا گی؟ جی سبحان اللہ، قرآن پاک میں لفظ میں عظمت رسول ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت باقی ہے تو قرآن کی عظمت بھی باقی ہے، اگر آپ کی عظمت باقی نہیں تو پھر کیا ایمان اور کیا اسلام اور کیا قرآن؟ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی لیے محبت رسول کو سب سے اہم دخل دیا گیا ہے ایمان میں. جب تک آپ کی محبت کامل نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی مومن. اے عمر، عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ یا رسول اللہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے آپ سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. آپ نے فرمایا عمر تو ابھی مومن نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اب مومن ہوں. یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی کو ساری کائنات میں کوئی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے مسلمان ہونے کے باوجود تو فتربصوا، اسے اللہ کے عذاب کا کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے. اللہ اکبر، یہ عظمت رسول، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، یہ یاد رکھیں میری بات. خیر بہرحال یہاں اللہ کریم جو فرماتے ہیں کہ یہ کافر ایمان، تو یہ ہر کافر کا حکم نہیں ہے، یہ مخصوص قسم کے کافر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ابو جہل کو لگا لیں، ابو لہب کو لگا لیں، عتبہ کو لگا لیں، شیبہ کو لگا لیں، یا اس قسم کے مخصوص کافر جو مخالفت رسول میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ ہر بات ان کو سمجھ بھی آ رہی تھی، اپنی نجی مجلسوں میں اقرار بھی کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ابو جہل اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. کسی نے کہا پھر ظالم مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مانتا اس لیے نہیں، اب سے پہلے جتنی بھی مکے میں عزت اور سرداری کی چیزیں ہیں ساری کے ساری خاندان عبد المطلب میں، ساری کے ساری عبد المطلب کے خاندان میں. اب یہ نبوت بھی اگر عبد المطلب کے خاندان میں مان لیں تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ بھائی زمزم کا کنواں ان کے حوالے، کعبے کی چابی ان کے حوالے، اور کعبہ شریف کی حاجیوں کی خدمات ان کے حوالے، ساری کی ساری خاندان عبد المطلب کے حوالے ہے. اگر نبوت اور رسالت بھی انہی کے خاندان میں ہم مان لیں تو باقی ہمارے لیے کیا رہ جائے گا؟ ہمارا دنیا سے نام مٹ جائے گا. اس لیے میں نہیں مانتا. دیکھو وہ بات کو سمجھتا تھا، اس کے باوجود ماننے کو تیار. تو یہ تھا کفر، ایسا کفر جو ضد اور تکبر کی بنا پر ہے. یہ وہ کفر ہے جو ضد، ایک کا کفر اس لیے ہوتا ہے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئی، ایک کافر اس لیے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئی، اور ایک آدمی کافر اس لیے کہ اسے بات سمجھ تو آ گئی ہے لیکن ضد اور تکبر کی بنا پر نہیں مانتا. تو یہ ابو جہل ہو یا اس قسم کے جو کفار ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا، کس بات سمجھ آ جانے کے باوجود، کس کی وجہ سے؟ ضد اور تکبر کی وجہ سے. اس کی وجہ سے دل کی حالت بدل جاتی ہے، دل کی حالت. تو یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں مان رہا تھا. دیکھو ابو جہل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، اس نے کہا محمد اگر یہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کر کہنے لگا اگر یہ پتھریاں، یہ کنکریاں گواہی دیں آپ کے نبی اور رسول ہونے کی تو میں مان لوں گا. آپ نے فرمایا اچھا. ان پتھریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کنکریوں سے آواز آئی، پتھر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کس کے ہاتھ میں تھے یہ؟ ابو جہل کے ہاتھ میں. ایک لمحہ اس نے پہلے کیا کہا تھا؟ اگر یہ گواہی دے دیں. اس نے بھی گواہی دے دی، اب تو مان لینا چاہیے تھا نا. پھر بھی اس نے کیا کہا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پہ جادو کیا ہے، اب سمجھ آیا کہ ہر چیز پر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. تو یہ ابو جہل اور آج تک جتنے بھی ایسے کافر جو تکبر اور غرور کی بنا پر نہیں مانتے، یہ ان کے لیے ہے. وہ پھر ان کے دلوں پر تکبر اور غرور کی بنا پر اللہ کی ایک مہر لگ جاتی ہے. اس مہر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو مہر کا مطلب یہ ہے، انسان یہ جو پیدا ہوا ہے نا جی، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر آدم علیہ السلام کی دائیں پشت سے اور بائیں پشت سے جتنی بھی ان کی نسل پیدا ہونے والی تھی ان سب کو آدم کی پشت سے نکال دیا. پھر ان سے آگے جو اولاد پیدا ہونے والی تھی ان کی بھی اولادوں کو آگے، ان کی اولادوں سے جو آگے اولاد ان کو بھی نکالا. قیامت تک جتنے انسان آنے والے تھے پشت در پشت ان سب کو اللہ کریم نے نکالا. میدان عرفات میں، میدان حدیث میں اس کا نام وادی نعمان آتا ہے، وادی نعمان میں. اور وادی نعمان کہتے ہیں میدان عرفات کو جہاں آج حج ہوتا ہے. ساری انسانیت کو ایسے پیدا کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہر انسان جو ہے وہاں ایسا تھا جیسے سرخ چونٹی آپ نے دیکھی، ایک تو یہ کالی چونٹی ہے نا، ایک سرخ رنگ کی چونٹی ہوتی ہے جو اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس سرخ چونٹی کے سر کے برابر ساری انسانیت تھی. سب کو پیدا کر کے اللہ کریم نے ان سے عہد لیا. سورہ اعراف پارہ نمبر 9 میں ہے الست بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِيثَاقَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ نے سب سے عہد دیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. ساری انسانیت نے عہد کیا تھا کس سے؟ لفظ بلا، ہاں بالکل اللہ تو ہمارا رب ہے. بلا اس میں پہلا حرف کیا ہے جی؟ بلا میں پہلا حرف کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بے. قرآن پاک کہاں سے شروع ہے؟ بسم اللہ. کہاں سے شروع ہے جی؟ بلا جو انسان نے وہاں عہد کیا تھا اس میں پہلا حرف کیا ہے؟ بے. اور بسم اللہ کے شروع میں قرآن شریف جہاں سے شروع ہے بے. یہ جو بے ہے یہ اس عہد کی یاد دہانی ہے. بسم اللہ کے شروع میں جو بے ہے، با ہے، یہ اس عہد کی یاد دہانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا سب نے کہا ہاں کیوں نہیں. اب یہ جو انسانیت نے عہد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی عہد پر، وہ انسان کی فطرت تھی، اللہ کی یاد، اللہ کی بنیاد کہ ہمارا کوئی رب ہے، اسی بنیاد پر انسان پیدا ہوتا آ رہا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ انسان کی فطرت ہے، دین اسلام، دین توحید، یہ اللہ انسانیت کی فطرت ہے کہ انسان پیدا ہوتے وقت اس کے دل میں یہ بیج ہوتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اب انسان معاشرے میں بڑھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ ان یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر معاشرے میں رہ کر، ماں باپ کے تحت رہ کر، معاشرے میں رہ کر کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی بنتا ہے، کوئی مجوسی بنتا ہے، ورنہ اصل پیدائش دین فطرت پر ہوتی ہے. اب وہ دین فطرت کا بیج کیا ہے اندر کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی اللہ ہے، میرا کوئی رب ہے، یہ فطرت ہے. اس کے بعد انسان پیدا ہوا ترتیب سے جیسے آج ہم پیدا ہو رہے ہیں. پھر یہ انسان بڑا ہوا، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. کس کے لیے بھیجا نبیوں کو؟ اپنی کتابوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. کس بات کے لیے؟ وہ عہد جو انسان کر کے آیا تھا، وہ عہد جو انسان کر کے آیا تھا اس عہد کی یاد دہانی کے لیے. اس کو دین فطرت کا عہد کہتے ہیں، اس کو عہد الست بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ ایسا عہد جو اللہ نے وادی نعمان یا عرفات میں لیا، انسانوں سے لیا. چونٹی کے سر کے برابر، چھوٹی چھوٹی چونٹی کے سر کے برابر ساری انسانیت تھی، اللہ نے یہ عہد لیا. یہ بعض اولیاء کرام کو یہ عہد یاد تھا، بعض اولیاء کرام کو یہ عہد یاد تھا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام سنا نا؟ کئی دفعہ آپ جمعے بھی، تقریر میں بھی آپ سنتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. آج آپ جو یہاں بر صغیر میں آپ مسلمان بیٹھے ہیں نا، یہ اسلام اور ایمان آپ جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کی برکات ہیں جی. ورنہ اکبر بادشاہ وہ ختم کر چکا تھا دین کو. اس نے جو دین ایجاد کر رکھا تھا اس کو دین الہی کہتے تھے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں. اس نے جو کچھ کر رکھا تھا، اللہ کریم نے اس کے مقابلے میں مجدد الفسانی کو کھڑا کیا. مجدد الفسانی نے قلعہ گوالیار کی جیلیں کاٹی، اور جیلیں کاٹ کر دعائیں بھی کی، اللہ محنت بھی کی. جیل کے اندر سے رہ کر مجدد الفسانی نے اپنے دعوتی خطوط لکھے، پوری دنیا کے اندر ان کے خطوط گئے، اور ایسی انہوں نے باہر سے فضا بنا دی کہ اسلام جو ہے اکبر بادشاہ کے گھر میں اس کے بیٹے کے اندر داخل ہو گیا، اور اسی نے اکبر بادشاہ کی جڑیں کاٹ دی. اچھا، خیر تاریخی جملہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا خط جو ہے، یہاں جو آپ قصور شہر میں بیٹھتے ہیں، یہاں بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. ان کے نام بھی ان کے مکاتیب میں ان کا خط درج ہے. یہ بھی ایک بات کنفرم ہے. اور یہ بھی کنفرم ہے کہ وہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، جن کو انہوں نے خط لکھا تھا، اس کی قبر، یہ جو بڑا قبرستان ہے کوٹ غلام محمد میں، یہاں اس کی قبر ہے. لیکن وہ کون سی ہے، کون ہے بندہ، یہ علم نہیں ہے. لیکن قصور تک دیکھیں، قلعہ گوالیار کی جیل سے انہوں نے دینی دعوت کے لیے خطوط لکھے. کہاں وہ گوالیار کی جیل اور کہاں قصور شہر میں بھی ان کا خط آیا ہے. کمال ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام نے دین کے لیے کیا محنتیں اور خدمتیں کی ہیں. اور آج دریدہ دہن لوگ
گندی زبانوں کے مالک لوگ وہ توحید کے نام پر بزرگان دین کی کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں۔ توحید یاد رکھنا میرے بھائی، توحید اور چیز ہے، بزرگان دین کی توہین اور چیز ہے۔ بزرگان دین کی توہین انسان کے ایمان کو کیا کر دیتی ہے؟ سلب اور ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری سے حفاظت فرمائے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ عہد جو دین فطرت کا ہے، اولیاء کرام میں سے بعض کو یاد ہے، ان میں سے ایک یہ مجد الوزانی بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے وہ عہد یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ عہد لیا جا رہا تھا میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، میرے آگے کون تھا، میرے پیچھے کون تھا، جب چیونٹیوں کے سر کی صورت میں عہد الف میدان عرفات میں آدم کی پشت سے نکال کر لیا جا رہا تھا۔ ہاں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان جب انبیاء آتے ہیں، اللہ کی کتابیں آتی ہیں، تو اسی فطرت کی جس پر انسان پیدا ہوا ہے اس فطرت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ چیز فطرت تو انسان کے اپنے اندر موجود ہے نا، اس کی رہنمائی کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ اس کو قبول کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان کہلاتے ہیں، اور اس رہنمائی کو قبول نہ کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ کافر کہلاتے ہیں۔ پھر کافروں کی دو قسمیں ہیں، کچھ کافر بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، اور کچھ کافر بات کو سمجھنے کے باوجود تکبر کی وجہ سے بات کو قبول نہیں کرتے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، باقی کل اسی پر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جب مہر لگاتے ہیں تو وہ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر۔